السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جو لوگ یو پی بورڈ میں ہائی اسکول میں اردو جنہوں نے لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گائز دیکھیے، اردو ہماری زبان یہ ٹاپک ہے نا؟ اور اس پورے چیپٹر کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ کوئی ورڈ ایسا جو ہارڈ ورڈ ہو، جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر میں بتانا بھول جاؤں تو، ٹھیک ہے؟ اپنی زبان کس کو پیاری نہیں لگتی، اس بارے میں طرفداری برحق یعنی سچ، لیکن سخن فہمی بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اردو کے زلف گرہ گیر کے ہم سب اسیر ہیں، یعنی ہم سب اس کے سائے میں، یا اس کے اندر ہم، یا اس کے زلف گرہ گیر یعنی کہ اس کے زلف میں قید رہنا چاہتے ہیں۔ اردو کے حسن و خوبی کا تذکرہ کون نہیں کرتا، اس کے لطف و اثر، لطف یعنی مزہ، اور شیرینی یعنی مٹھاس، اور دل نشینی کی کشش کون محسوس نہیں کرتا؟ کون نہیں جانتا کہ اردو ہندوستان کی، بلکہ اس بر صغیر کی یا جنوبی ایشیا کی ایسی زبان ہے جس میں اخذ و قبول کا حیرت انگیز ملکہ ہے، اور جس کا دامن طرح طرح کے پھولوں سے بھرا ہے، اور جس کی جادو اثری میں شکوہ ترکمانی، ذہن ہندی، نطق اعرابی تینوں کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے دوستوں؟ تو دوستوں، اس میں جو ورڈ ہے زلف گیر، ٹھیک ہے؟ کہاں گیا یہ ورڈ؟ یہ ورڈ کہاں گیا؟ ورڈ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ورڈ بولتے ہیں ورڈ کو، پتہ نہیں ایسا کیوں کہتے ہیں۔ زلف گیری، زلف گرہ گیر، یعنی اس سے مطلب ہے کہ بل کھائی ہوئی زلف، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ورڈ ہے بر صغیر ہے نا، یہ آپ کی بک میں بھی ہے۔ بر صغیر مطلب کہ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، یا ادھر والے جو ایشیا والے، جو یا والے ایشیائی ملک ہیں، جنوبی ایشیائی یعنی نارتھ ایشیا جو ملک ہیں، وہاں کے بارے میں بات کریں کہ یہاں کے لوگ سمجھتے اور بولنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوستوں، ہے نا، اور یہ اگلو اسیر یعنی کہ اس میں گرفتار رہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اردو بولے، ٹھیک ہے؟ ہم سب اسیر ہیں یعنی اس کے گرفت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ اسیر ہونا یعنی گرفت میں ہونا، گرفتار میں ہونا۔ اخذ و قبول یعنی لینا اور قبول کرنا، ٹھیک ہے؟ اخذ و قبول یہ رہا، لینا اور قبول کرنا، ٹھیک؟ اور ایک ورڈ ہے ملکہ۔ ملکہ ورڈ جو ہے دوستوں، یہ ہے مہارت، ملکہ ہے یعنی مہارت ہے، ٹھیک ہے؟ اور شکوہ ترکمانی، اس سے مطلب ہے کہ ترکمانی دبدبا، ہے نا؟ اور ذہن ہندی، ہندی سے مطلب ہے ہندوستان، اور ہندوستانی ذہن، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب نطق اعرابی کا مطلب ہے یہاں پہ دوستوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا عرب سے متعلق، ٹھیک ہے؟ دوستوں، عربی گویائی، ہے نا، گویائی یعنی کہ لینگویج سے ریلیٹڈ ہے، یہ مراد عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوستوں یہ چیزیں ہیں، ہے نا؟ اور باقی ایسا کچھ ہے نہیں جو آپ سن رہے ہیں، وہی چیز لکھا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ وہی چیز لکھی ہوئی ہے اس میں۔ کون نہیں جانتا کہ اردو نے ہند آریائی کا دودھ پیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی دھرتی پر پلی بڑھی ہے، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ انڈیا میں ہی یہ پلی اور بڑھی ہے، یعنی یہ لینگویج پیورلی انڈین ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ سکتے ہیں اس کے زیادہ تر شاعر بھی انڈیا کے ہی ہیں، ہے نا؟ اب دیکھتے ہیں یہاں سے آگے کون نہیں چاہیے، ہم نے پڑھ لیا دوستوں، تو ہم دیکھتے ہیں آگے۔ کون نہیں جانتا جب نئی تاریخی حقیقتیں ابھرتی ہیں تو نئے سماجی تقاضے یعنی سوشل ڈیمانڈز پیدا ہوتے ہیں، اور نئی سچائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اردو ایسی ہی ایک سچائی ہے، لسانی یعنی لینگویج سے ریلیٹڈ، سماجی اور تہذیبی یعنی تہذیب مطلب ہوتا ہے سویلائزیشن، ٹھیک ہے؟ کلچر اینڈ سویلائزیشن، تہذیبی سچائی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے صدیوں کے سابقے اور اختلاط یعنی میل ملاپ، اختلاط و ارتباط، ٹھیک ہے؟ یعنی میل جول، میل ملاپ، ٹھیک ہے؟ سابقہ یعنی میل جول، اختلاط کا مطلب بھی میل جول، ٹھیک ہے؟ سابقے مطلب میل جول، ٹھیک ہے؟ اور ارتباط کا مطلب ہے میل جول، ان سبوں کا ایک ہی مطلب ہے دوستوں۔
سے وجود میں آئی، اس وقت اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ کوئی بھی سچائی جب جنم لیتی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، سچائیوں کو نام دیکھتے ہیں اگلے پیج پر گائز کیا لکھا ہے۔ تو اس وقت ملتا ہے جب وہ خانہ زاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ زاد کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ گھریلو یا گھر سے تعلق رکھنے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پراکرتوں کی دھرتی سے جب نیا اخوا پھوٹا اور اس میں عربی، فارسی، ترکی اثرات کا پیوند لگا تو اس کا کوئی بھی نام نہیں تھا۔ ہند یعنی ہندوستان کی ہر چیز ہندی تھی۔ فارسی یائے نسبتی کے ساتھ اس طرح ہر زبان ہندی تھی۔ امیر خسرو نے اسے ہندوی بھی کہا اور دہلوی بھی، یعنی دہلی میں بہت بول بالا تھا اس کا شروع میں۔ اسی زمانے میں جب راگ رنگ کی محفلوں میں اس کے طعم سماع باندھنے لگے تو اسے ریختہ بھی کہا گیا۔ ریختہ اردو کا دوسرا نام ہے ہندوی کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد گائز دیکھیے، دکن اور گجرات پہنچی تو دکنی اور گجری کہلائی، یعنی گجرات میں گجری بھی کہتے ہیں اردو کو، یا کہتے تھے۔ پھر کسی نے اردو کہا، کسی نے ہندی، کسی نے کھڑی، بنیاد وہی ایک، راہیں الگ الگ ہو گئیں، نام سے کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں نام ہی سے فاصلے بڑھے اور دوریاں ہوتی گئیں، ٹھیک ہے۔ تو گائز آگے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پہ ایک لینگویج کی ہسٹری بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس امر کے تسلیم کرنے میں شاید ہی کسی کو تامل ہو کہ اردو زبان ہماری پچھلی کئی صدیوں کی تہذیبی کمائی ہے، یعنی یہ رچی گئی، بسی گئی، اس کے بعد لوگوں کی زبان پہ آئی دھیرے دھیرے، ہے نا، اور اتنی زیادہ آ گئی کہ بہت سے لوگ اردو ورڈ بولتے ہیں لیکن وہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اس کے باوجود بھی اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسی کمائی جس سے کوئی انصاف پسند نظریں نہیں چرا سکتا۔ تاریخ کے سیل میں جب تہذیبیں بہہ جاتی ہیں اور نسلیں پگھل جاتی ہیں، جب چہرے کے نقوش یعنی جو نقش ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے چہرے کا حلیہ، لباس، پہناوا، رہن سہن، طور طریقے، نئی شادابیوں یعنی نوجوانی والا ٹائم، شادابیوں سے ہمکنار ہوتے ہیں، جب گل و بلبل، گل مطلب گلاب پھول، بلبل یعنی وہ جو بلبل چڑیا ہے، گل و بلبل کا رشتہ نئی رنگینیوں کی خبر دیتا ہے، جب کوئل کوکتی اور آم کے پیڑوں پر بور آتا ہے، جب دلوں کے دروازے واہ ہوتے ہیں، فصل کے فاصلے دھل جاتے ہیں اور وصل کی در کھلتے ہیں۔ وصل یعنی ملنے کا، ہے نا، وصل مطلب ملنا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز۔ ایسے میں زبان قوموں اور نسلوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے اور محبت و یگانگت کے رشتے استوار ہوتے ہیں، یعنی استوار یعنی کہ بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ورڈ ہے یگا نگد ہے، یگا نگد یعنی کہ کسی چیز کا ایک ہو جانا، ملنا، ہے نا، یونٹی ہو جانا کے رشتے استوار ہوتے ہیں۔ تاریخ کے ایسے لمحوں میں جب تہذیب کی ہوا میں شراب کی تاثیر اور لطافت اور رس پیدا ہو جاتا ہے تو محبت کے آگے بڑھاتے ہیں اس کو، دو بول سنانے اور قلب یعنی کہ دل، قلب و روح کو سرشار کرنے کے لیے کوئی اردو زبان پیدا ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے سرشار یعنی کہ پوری طرح سے بھگو دینا یا پوری طرح سے پھیلا، اس میں نچھاور کر دینا، ٹھیک ہے۔ سرشار کو کئی جگہ بھی یوز کیا جاتا ہے نا۔ روح کو سرشار کرنا یہاں سے مطلب ہے کہ نشے میں کر دینا، یا اس طرح اس کا نشہ ڈال دینا، مدہوش کر دینا، مست کر دینا، یا پھر بھر دینا، ٹھیک ہے، یا بھرا ہوا۔ اردو کو محض اردو کہنا، اسے محض ایک زبان کہنا، اسے 8ویں شیڈول کی درجہ بندی تک محدود رکھنا، یعنی کہ لمیٹڈ رکھنا، اردو کے ساتھ بے انصافی ہی نہیں، پوری ہندوستانی تہذیب 1000 برس کی تاریخ باہمی یعنی آپسی میل ملاپ اور نئے ہندوستان اور اس کی تعمیر کے خوابوں اور امنگوں یعنی جوش
اور امیدوں اور ولولوں یعنی اس کا مطلب جوشی ہے کی توہین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ اردو جینے کا ایک سلیقہ، سوچنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اردو محض زبان نہیں، ایک طرز زندگی یعنی زندگی کا طریقہ ہے، زندگی جینے کا طریقہ ہے، ایک اسلوب زیست بھی ہے۔ اب زندگی جینے کا طریقہ اور اسلوب زیست ایک ہی مطلب ہے نا۔ اسلوب مطلب طریقہ، طور طریقہ، زیست یعنی زندگی، یہ پرشین ورڈ ہے۔ اور مشترکہ یعنی آپسی، مشترکہ تہذیب کا وہ ہاتھ بھی جس نے ہمیں گھڑا بنایا، یعنی گھڑا یعنی کہ ایک طرح سے اس طرح سے ایک ڈھانچہ دیا، بنایا اور سنوارا ہے، اور وہ شکل دی ہے جسے ہم آج اپنی پہچان کی ایک منزل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے گائز۔ درباروں سے اردو کا رشتہ بڑا معنی خیز ہے۔ درباروں یعنی کہ جو بادشاہ وغیرہ کا جو ٹائم تھا، اردو نے درباروں سے نہیں بلکہ خود درباروں نے اردو سے رشتہ پیدا کیا۔ اردو اصلاً بازاروں، گلیوں، کوچوں، میلوں ٹھیلوں، میلے اور ٹھیلوں، جوگیوں، سنتوں، فقیروں اور صوفیوں کی زبان ہے۔ انہی فقیروں، سنتوں اور صوفیوں نے اسے قریہ قریہ اور شہر شہر پھیلایا، تو یہ جو ورڈ ہے قریہ یعنی قریہ مطلب گاؤں دیہات وغیرہ، اور سورج کی کرنوں کی طرح یہ جہاں جہاں پہنچی آنکھوں میں بستی اور دلوں کو شاداب یعنی تازہ کرتی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز، ٹھیک ہے نا۔ اس کی پشت پر ہمیشہ انسان دوستی، وسیع النظری یعنی وائڈ ویو، وائڈ ویو سے مطلب ہے کہ جیسے بولے تنگ نظر ایک ہوتا وسیع نظر، تو تنگ نظر کا الٹا، ٹھیک ہے۔ اور محبت و یگانگد، ٹھیک ہے۔ یگانگد میں نے ابھی بتایا تھا، یو نو دیٹ ویری ویل گائز۔ یگانگد یعنی کہ یونٹی، پاس کی رشتہ داری یا یونٹی کے سمجھ لیجئے، کا وہ تصور رہا جس سے قومیں عروج پاتی ہیں اور تاریخ میں ان کے کارناموں کے نقش جگمگاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو نقش کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، قلم یا رنگوں سے کھینچا ہوا یا ریکھا چتر، بیل بوٹے، نقشہ چترکاری، تصویر چترکاری کا نمونہ جو پتھروں وتھروں پہ بھی ہوتا ہے، کئی جگہ ہوتا ہے، کپڑوں پہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تاج محل پہ جائیں گے تو وہاں بھی ملے گا آپ کو، لال قلعے میں بھی ملے گا، نقش ہوتا ہے نا۔ جگمگاتے رہتے ہیں، یہی وہ زبان ہے جس کی ملتی جلتی شکلوں میں بھکتوں، سنتوں اور صوفیوں نے توحید کے ترانے گائے، ٹھیک ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی ہوں یا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت نظام الدین اولیاء ہوں یا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، دادو دیال ہوں یا ریداس، رامانند ہوں یا تکارام، کبیر ہوں یا نانک، سینکڑوں صوفیوں، سنتوں اور اولیاء اللہ نے اس زبان کے دیٹ ویری ویل، اس زبان کے سر پر شفقت اور دعاؤں کا ہاتھ رکھا اور مذہبوں کی ظاہرداری سے ہٹ کر باطنیت کے جوہر کو دیکھا اور روحانیت اور سچی انسانیت کے پیغام سے لاکھوں کروڑوں پیش پلٹتے ہیں گائز، انسانوں کے دلوں کو آباد کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے منسوب وہ روایت کس نے نہیں سنی کہ ایک دن چھت سے وہ جمنا کا منظر دیکھ رہے تھے، نیچے کچھ ہندو اپنے طریقے سے پوجا پاٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ معن یہ مصرع زبان سے نکلا، ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہ ہے، انسانیت اور رواداری کا یہ وہ درس ہے جس سے اردو کا میخانہ ہمیشہ آباد رہے گا۔ یعنی ہر قوم راست راہ یعنی اچھے راستے پر ہے، اپنے قبلہ یا جو بھی اس کا دین ہے اس جگہ پر ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا۔ صدیوں کے اس تاریخ عمل میں جب کوئی محمد قلی قطب شاہ کہتا ہے نا، اب قلی قطب شاہ کی بات سنیے، میں نہ جانوں کعبہ و بت خانہ و میں خانہ کوں، دیکھیا ہوں ہر کہاں دستہ ہے تجھ مکھ کا صفا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اردو کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں مکس ہیں، آئی تھنک مکھ تو یہ ہندی ہے، دیکھیا ہوں ہر کہاں دستہ ہے، میرے خیال سے پنجابی بھی ہے اس میں، شاید
یا جب کوئی میر تقی میر کہتا ہے دیر و حرم کو دیکھا اللہ رے فضولی، یہ کیا ضرور تھا جب دل سا مکان بنایا۔ ٹھیک ہے، بہت گہری گہری باتیں ہیں اس میں دوستوں، اس کی اگر تشریح کی جائے تو دو چار لائن، دو چار 10-20 منٹ لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ یہ 2 لائن ہے، ایک لائن یہ ایک لائن یہ، لیکن اس کی تشریح اچھے سے کی جائے نا تو 2 4 10 منٹ 20 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ گوش کو ہوش کے ٹک کھول کے سن شور جہاں، سب کی آواز کے پردے میں سخن ساز ہے ایک۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد گائز دیکھیے، تو محسوس ہوتا ہے کہ تو نہیں مطلب تو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی محتم بشان سچائی گنبد افلاک کا سینہ چیرتی ہوئی ابھر رہی ہے۔ اردو کے ایوان شعر میں، ایوان شعر یعنی شعر والی جگہ ہے نا، یہاں جو ورڈ ہے محتم، صرف اس کا مطلب ہے غمگین ہونے والا، ہے نا، فکر کرنے والا، اور بشان، شان، شان سے بنا ہے، شان شوکت، تو محتم بشان ایک ورڈ ہو گیا، اس کا مطلب ہے بہت عظیم، گریٹ، یعنی نہایت اہم اور ضروری، شاندار وغیرہ، ٹھیک ہے۔ گنبد افلاک، ٹھیک ہے، یعنی آسمانوں، ٹھیک ہے، کا سینہ چیرتی ہوئی ابھر رہی ہے۔ اردو کے ایوان شعر میں، ایوان یعنی قصر یا محل یا کوئی گھر یا کسی کی جگہ، ایوان شعر میں اس حقیقت کی گونج بار بار سنائی دیتی ہے، اس میں ہندو یا مسلمان کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی کوئی پارٹیکولر کسی مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اردو سب کی ہے۔ وہی یک ریسماں ہے جس کو ہم تم تار کہتے ہیں، کہیں تسبیح کا رشتہ کہیں زنار کہتے ہیں۔ تو یہ شعر کس نے بولا ہے دوستوں؟ ٹیک چند بہار، ٹھیک ہے، یہ ایک شاعر ہیں اردو کے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، دیر و مسجد پر نہیں موقوف کچھ اے غافلوں، یار کو سجدے سے مطلب ہے کہیں سجدہ کیا۔ یہ بولا ہے اردو کے مشہور شاعر مادھو رام جوہر، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ہندو شاعروں کے بھی نام اور ان کے شعر پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اردو کسی ایک خاص مذہب کی ہی نہیں ہے، سب کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے پیج دیکھتے ہیں، اردو ہماری زبان، یہ تو اس چیپٹر کا نام ہے۔ دل بدل آئینہ ہے دیر و حرم، دیر مطلب مندر، حرم مطلب سمجھ رہے ہیں مکہ مدینہ میں جو حرم ہے، دیر و حرم، حق جو پوچھو ایک در ہے دو طرف، یعنی ایک ہی جگہ ہے دو طرف سے۔ دیا شنکر نسیم، یہ ایک بہت بڑے اردو کے شاعر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنا تو سر جھکے ہے دونوں طرف کے اس کی، تصویر بت کدے میں اور ہے حرم میں خاکہ، پیارے لال آشوب یہ لکھتے ہیں، یا جس زبان میں غالب جیسے عظیم المرتب شاعر نے اپنا مسلک یوں بیان کیا، ہم محدی، ہم موحد ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ تو یہ اس کو اگر ہم تشریح کریں تو بہت ہی زیادہ وقت لگے گا، پھر بھی ہم بتائیں گے آپ کو ایک ایک ورڈ کا میننگ تاکہ آپ خود سے سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے موحد یعنی کہ اس ہے کو ہم 2 بار پڑھ رہے ہیں، ہے پہ تشدید بھی ہے۔ موحد کا مطلب ہے توحید پرست، توحیدی، مومن، خدا کو ایک ماننے والا، ٹھیک ہے۔ اور کیش کا مطلب ہے فیتھ، کہتے ہیں ہمارا فیتھ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ترک رسوم یعنی رسم کو ہی ترک کر دینا، یعنی جو چلا آ رہا ہے اس کو ہی ختم کر دینا۔ اب یہ دیکھیے، ایک جگہ یہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، ایک جگہ اپنے آپ کو جو پرانی چیز چلی آ رہی ہیں اس کو ترک کرنے والا یعنی چھوڑنے والا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، ملتیں جب مٹ گئیں، ملتیں یعنی جو بھی کسی بھی ملت کا ہوگا وہ اگر جب مٹ گئیں، اجزائے ایماں ہو گئیں، ٹھیک ہے، یعنی مٹ کر کیا ہوتا ہے، اجزائے ایمان یعنی ایمان کے وہ کنٹینٹس بن گئیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آپ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کئی میننگ، اس سے کئی مطلب ہم نکال سکتے ہیں دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے وضاحت جو ہوتی ہے بہت ڈیپ اور بہت اپنے حساب سے بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم نے جو ہارڈ ورڈ تھے اس کو سمجھانے کی اور کچھ حد تک سمجھانے کی بھی کوشش کی، ٹھیک ہے نا۔ اس کی انسان دوستی کے پیچھے صدیوں کا جو فشار ہے اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک دوستوں۔ یہ جو ورڈ ہے فشار یعنی کہ بوجھ یا دباؤ، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ صدیوں کا جو فشار ہے یعنی صدیوں کا جو بوجھ ہے
یا جو ذہنی یا مالی الجھن کو بھی کہتے ہیں، تو جو بوجھ ہے، دباؤ ہے، وہی مطلب ہے اس کا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ انسان کے ملے جلے سماج کی شیرازہ بندی میں جس زبان میں ہم محتم البشان یعنی گریٹ روایت ہی رہی ہو، جس نے انسان دوستی، محبت اور یگانگت کے رشتوں کو اس طور پر مضبوط کیا ہو، اسے کسی ایک مذہب یا فرقے سے وابستہ کرنا یعنی اسے جوڑنا، یا اس پر بدیسی ہونے کا یعنی فارن لینگویج ہونے کا الزام لگانا، یا غیر سمجھنا کہاں کا انصاف ہے، یہ سچی جمہوریت کے بھی خلاف ہے اور سچی ہندوستانیت کے بھی، ٹھیک ہے دوستوں، ہے نا۔ ایک ورڈ یہ جو ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ شیرازہ بندی کا مطلب ہے کہ دوستوں کتاب کے ورقوں کی جز بندی، ہے نا، یا ایک مطلب ہے اتحاد اور تنظیم یا یکجہتی یعنی یونٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو سمجھ گئے، ایڈمنسٹریشن بھی بولتے ہیں انگلش میں، مینجمنٹ بھی بولتے ہیں، آرگنائزیشن بھی بولتے ہیں شیرازہ بندی کو، یا پھر بائنڈنگ آف اے بک بھی بولتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہی یوز ہے یہاں پہ، ہے نا۔ سماج کی شیرازہ بندی ہے سماج کی ایڈمنسٹریشن یا آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا مطلب ہو گیا۔ اوکے دوستوں، آگے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آگے تھوڑا بڑھا کے، ہندوستانی زبانوں میں اردو ہندی سے سب سے زیادہ قریب ہے اور ہندی اور اردو میں اٹوٹ رشتہ ہے۔ اب اس دلیل کو یہ اپنی دلیل سے یہاں ثابت کر رہے ہیں، مدلل تقریر یا اپنی تحریر سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح خاطر نشان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان کی تمام ہند آریائی زبانوں میں اردو زبان ہندی سے سب سے زیادہ قریب ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، اور ان دونوں میں اٹوٹ رشتہ ہے۔ اسے صدیوں کے سامراج کی سازش کہیے، یا حالات کی ستم ظریفی، یا برصغیر کی سیاست کا دباؤ کہ وہ دو زبانیں جن میں سگی بہنوں کا رشتہ ہے، انہی دونوں میں افتراق اور عدم اعتماد کی فضا پیدا، یہ جو ورڈ ہے افتراق کا مطلب ہے جدائی یا دوری، ہے نا، پھوٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو دوستوں عدم اعتماد یعنی اعتماد سے الٹا یعنی غیر بھروسہ، یقین نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلے پیج پر، کر دی گئی، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب صدقے دل یعنی سچے دل سے ہندی کا احترام کرتے ہیں۔ ہندی ہماری قومی زبان ہے، ہم ہندی کی ترقی چاہتے ہیں، کیونکہ ہندی کی ترقی ہماری ترقی اور ہندی کا فروغ اصلاً ہمارا فروغ ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق اردو کے 70% الفاظ پراکرتوں کے ذریعے سے آئے ہیں، یعنی ہندی ہیں۔ جتنا اشتراک یعنی جو میل جول ہے، آپسی میل جول اردو اور ہندی میں پایا جاتا ہے، شاید ہی دنیا کی کسی دو زبانوں میں پایا جاتا ہو، یہ بات سچ ہے۔ اردو کے تقریباً 36 آوازوں میں صرف 6 ایسی ہیں جو فارسی اور عربی سے لی گئی ہیں، باقی سب کی سب ہندی اور اردو میں مشترک ہیں یعنی ملی جلی ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص طور سے ہکار آوازیں جیسے بھ، پھ، تھ، دھ، چھ، جھ، کھ، گھ ہندی اور اردو میں ایک سی ہیں۔ اسی طرح معکوسی آوازیں یعنی ٹ، ڈال، ڑ اور ان کے ہکار روپ ٹھ، ڈھ، ڑ بھی ہندی اور اردو میں مشترک ہیں یعنی ایک جیسی ہیں، ملی جلی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائز دیکھیے آگے تھوڑا بڑھا کے دیکھتے ہیں، یو نو دیٹ ویری ویل، ٹھیک ہے۔ کہاں تھے ہم؟ یہ 14 آوازیں اردو کا رشتہ پراکرتوں سے جوڑتی ہیں، اور نہ عربی میں ہیں نہ فارسی میں۔ گویا گنتی کی چند آوازوں کو چھوڑ کر اردو اور ہندی کی مصمتوں یعنی کانسوننٹس کا ڈھانچہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ مصمتوں ہیں یہ، مصوتوں یعنی وویلس میں تو اشتراک اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی صوتی ہم آہنگی 100% ہے، تفصیل کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ جو 10 بنیادی مصوتے اردو کے ہیں وہی ہندی کے ہیں، اور ان میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے نا گائز، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، صرف و نحو یعنی لینگویج کا جو قاعدے ہیں، قانون ہے، اسے صرف و نحو بولتے ہیں، کا یہ عالم ہے کہ کوئی جملہ
بولیے ہندی میں یا اردو میں لفظوں کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن جملے میں لفظوں کی ترتیب بالکل ایک جیسی ہے۔ تذکیر و تانیث یا روزمرہ یا محاورے کا فرق کہیں کہیں جھلک دکھاتا ہے، لیکن اتنا فرق تو اردو کے مختلف روپوں میں بھی مل جاتا ہے۔ جملوں میں فعل کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے گائز۔ اردو فعل کا ہمارا سارا سرمایہ ہندی سے جڑا ہوا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لینا دینا، آنا جانا، رہنا سہنا، سونا جاگنا، سینکڑوں ہزاروں فعل جیسے ہندی اگلے پیج پر دیکھتے ہیں میں ہیں، ویسے ہی اردو میں ہیں۔ اردو نے بہت سے فعل عربی اور فارسی سے لیے اور انہیں بھی ہندی وضع پر ڈھال لیا، یعنی ہندی کی طرز پر ہی بولے جاتے ہیں۔ مثلاً فرمانا، آزمانا، خریدنا، ہے نا، یعنی یہ وہ اردو ورڈ ہیں جو نا لگتا ہے، جیسے ہندی میں نا آنا جانا ایسا لگتا ہے نا لاسٹ میں، ٹھیک ہے۔ شرمانا، گزرنا، نرمانا، گرمانا، لرزنا، ترسنا، رنگنا، نوازنا، بخشنا، یہ سب ہندی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں۔ خیر، محاوروں کا معاملہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے، ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے۔ صرف آنکھ، ناک، کان، منہ یا ہاتھ سے بننے والے محاوروں ہی کو دیکھ لیجئے۔ آنکھ سے بننے والے محاوروں اور ترکیبوں میں سے چند یہ ہیں، اب کچھ انہوں نے مثال دی ہیں محاورے کی، جیسے آنکھ آنا جو ہندی اور اردو دونوں میں ہوتا ہے، آنکھ اٹھانا، آنکھ لڑنا، آنکھ بچانا، آنکھ بدلنا، آنکھ بنوانا، آنکھ پتھرانا، آنکھ پھڑکنا، آنکھ پھوٹنا، آنکھ پھوڑنا، آنکھ پھیرنا، آنکھ جھکنا، آنکھ چرانا۔ دیکھیے ایک آنکھ سے ہے نا، باڈی پارٹس کے بھی ہمارے یہاں محاورے ہیں بہت زبردست۔ آنکھ ہلنا، آنکھ لجانا، آنکھ لگنا، آنکھ مارنا بہت خطرناک چیز ہے دوستوں، نہیں کرنا چاہیے سب۔ آنکھ ملانا، آنکھ نکالنا، آنکھیں بچھانا، آنکھیں بھرانا، آنکھیں ٹھنڈی ہونا، آنکھیں روشن ہونا، آنکھیں موند لینا، آنکھوں میں دھول ڈالنا، آنکھوں میں رات کاٹنا، آنکھوں میں سمانا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، آنکھوں میں پھرنا، آنکھوں میں جچنا، جچنا، ٹھیک ہے، ہاں یعنی اچھا لگنا، آنکھوں میں چڑھنا، آنکھوں سے لگا لینا، آنکھوں کا پانی ڈھلنا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا، آنکھوں پر قدم لینا، آنکھوں میں لہو اترنا، ٹھیک ہے دوستوں، یعنی غصہ ہو جانا، آئی تھنک سو ایسا ہی ہوگا۔ آنکھوں سے اوجھل ہونا، آنکھوں سے گر جانا، یعنی بے عزت ہو جانا کسی کی آنکھوں میں۔ آنکھیں نیلی پیلی کرنا، آنکھیں کھل جانا یعنی اویئر ہو جانا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا یعنی شاکڈ ہو جانا، بہت سی میننگ ہے، کیا بتاؤں، سب تو آپ جانتے ہیں۔ آنکھیں چار ہونا، یہ نہیں کرنا چاہیے، نقصان بہت ہے۔ آنکھیں دکھانا، آنکھیں مٹکانا، آنکھوں پر بٹھانا، واہ، اپنے چہیتوں کو آنکھوں بٹھاتے ہیں، یعنی کسی کو بہت پسند کرنا، کسی کو بہت چاہنا، ٹھیک ہے۔ آنکھوں پر ٹھیکری رکھ لینا، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، آنکھ اونچی نہ ہونا، آنکھ بند کر کے کچھ دیکھنا، آنکھ بھر کر نہ دیکھنا، آنکھوں پر پردہ پڑنا، آنکھیں ٹھنڈی کرنا، آنکھ سے آنکھ ملانا، آنکھ سے لہو ٹپکنا، آنکھ کا پانی ڈھلنا، آنکھ کا کاجل چرانا، آنکھ کی پتلی کا پھرنا، آنکھ میلی نہ کرنا، آنکھ نہ جمنا، آنکھ نیچی کرنا، آنکھ اوجھل، پہاڑ اوجھل، آنکھ کا اندھا، گانٹھ کا پورا، آنکھ مچولی، آنکھوں میں، آنکھوں کے اندھے، یعنی آنکھ ہوتے ہوئے بھی آنکھوں کا استعمال نہ کرنا، اندھے کی طرح رہنا، یعنی کچھ دکھائی نہ دینا۔ دیکھتے ہیں اگلے پیج پر۔ نام نینسخ، یعنی ہندی کا تو ہے ہی، اردو میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں محاورے کو۔ آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، آنکھوں کے ناخن تولو، یہ صرف ایک جھلک ہے، یعنی بہت سارے ہیں ایسے۔ مکمل گوشوارہ اس سے کئی گنا ہوگا، یعنی پورا اگر دیکھا جائے تو۔ اس طرح کے محاورے، کہاوتیں اور ترکیبیں ہندی اور اردو دونوں کا مشترک سرمایہ ہیں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اب دیکھیے، اردو نے فارسی عربی الفاظ کو ہندی لفظوں کے ساتھ ملا کر سینکڑوں نئے مرکب بنائے، یعنی کمپاؤنڈ ورڈز بنائے، ٹھیک ہے۔
اب یہ ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں یکساں یعنی ایک جیسا رائج ہیں یعنی چلے آ رہے ہیں۔ کون ہے جو ڈاک خانہ، عجائب گھر، چٹھی رساں، گلاب جامن، ٹھیک ہے نا، جگت استاد، شرمیلا، رنگیلا، سبزی منڈی، گھوڑ سوار، دل لگی، لگی ہندی ہے، دل کیا ہے اردو یا فارسی کہہ سکتے ہیں، گھر داماد، ٹھیک ہے، گھڑی ساز، گھڑی گھڑی ہوتی ہے ساز بنانے والا، تھانے دار یا لنگوٹیا یار، ٹھیک ہے، دار اردو والا، تھانہ یعنی تھانہ جو ہندی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھانے دار۔ اچھا، کا استعمال نہیں کرتا، یا بے گھر، بے سمجھ، بے کل، بے بس، بے چین، بے ڈول، سدا بہار، دیوانہ پن، چوہے دان، کٹور دان یعنی دان اس میں اردو ہے، کٹور ہندی ہے، یا سنگھار دان سے واقف نہیں، یعنی واقف یعنی اویئر نہیں یا معلوم نہیں اس کو، ٹھیک ہے، فیملیئر نہیں، واقف مطلب فیملیئر۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں دوستوں، تھوڑا بڑھا دیں، یعنی بار بار بڑھانا نہیں پڑے گا ہمیں، ٹھیک ہے، کہاں گئی جی، واقف نہیں۔ یا کون ہے جس نے امام باڑے نہیں دیکھے، یا نوچندی کے میلے کا ذکر نہیں سنا، یا دل لگی باز، اکڑ باز، دھوکے باز، بٹیر باز، بٹیر ہندی اور باز اردو، پتنگ باز، چوسر بازی اور پھکڑ بازی سے واقف نہیں، ہندوستانی سماج سے بھڑکدار کپڑے، بلدار دوپٹے اور بیلدار پلنگ پوش ابھی غائب نہیں ہوئے، فارسی، عربی اور ہندی کے یہ ملے جلے لفظ یا گنگا جمنی لفظ کتنی بڑی تعداد میں ہیں۔ دیکھیے دوستو، گنگا جمنی سے مطلب کیا ہے؟ گنگا جمنی سے مطلب یہ ہے کہ جیسے گنگا جمنا الہ آباد میں جا کے مکس ہو جاتی ہے نا، ملتی ہے، سنگم ہوتا ہے، اس کا ملان ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، اسی طریقے سے دوستوں ہم یہ جب یہ مشرن کسی چیز کا کمپوزیشن ملتا ہے آپس میں تو اسے ہی بولتے ہیں گنگا جمنی، ہے نا، ملنے کو بولتے ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، تو گنگا اور جمنا جیسے مل جاتی ہے وہاں، اسی طریقے سے اور بھی جگہ ملتی ہے بہرحال۔ تو یہ کہتے ہیں کہ گنگا جمنی لفظ کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور اردو اور ہندی دونوں میں آج بھی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ دھاری دار، جالی دار اور پھولدار چادریں آج بھی بچھائی جاتی ہیں اور چوڑی دار پاجامے آج بھی پہنے جاتے ہیں۔ موتی مسجد اور موتی محل آج بھی موجود ہیں۔ عید ملاپ تو ہونا ہی چاہیے، اور کون ہے جو روزی روٹی کو الگ کر سکتا ہے، یعنی روٹی یہاں کی ہے، روزی پرشین یعنی اردو کی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اردو اور ہندی کی کوئی بنیادی لفظیات یعنی بیسک لیگزیکن تیار کی جائے تو وہ بڑی حد تک ایک ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کہاوتوں اور تلمیحوں یعنی تلمیح یعنی کہ اشارے میں جو بات کی جاتی ہے، کہاوتوں اور تلمیحوں میں دونوں زبانوں کا اشتراک یعنی ملان اور زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے، اگرچہ اردو میں اسلامی روایات کا گہرا اثر ہے اور ہندی میں مقامی روایات۔ پیش کرتے ہیں دوستوں، آگے دیکھتے ہیں، تو ہندی میں مقامی روایات کا، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ ہندی اور اردو میں سینکڑوں کہاوتیں ایک ہی طرح کی استعمال ہوتی ہیں، مثلا مفت کی شراب، قاضی کو بھی حلال، لہو لگا کر شہیدوں میں شامل ہونا، گھر کی مرغی دال برابر، ملا کی دوڑ مسجد تک، دو ملاؤں میں مرغی حرام، یہ مونگ اور مسور کی دال، گھی کے چراغ جلانا، آنکھوں کے اندھے نام نین سکھ، چور کی داڑھی میں تنکا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ان سینکڑوں ہزاروں میں سے چند ہیں جو اردو اور ہندی کے مشترک سرمایے کا کثرت سے یعنی بہتات ہے، کثرت بہتات ایک ہی ہے یعنی ادھک، زیادہ، ہے نا، زیادہ ہونا کسی چیز کا، کثرت سے استعمال ہونے والا حصہ ہیں۔ یہ اگر سچ ہے تو پھر اردو اور ہندی کی خلیج کیسی، ہے نا، اور اردو کی حق تلفی کیوں، ٹھیک ہے دوستوں۔ اس کے بعد دیکھیے گائز یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے، اردو نے عربی فارسی عناصر کی تہذیب کی ہے نا، تہنید کی ہے، سوری دوستوں جلدی پڑھ دیا تھا، اور انہیں ہندوستانی مزاج کی خراج پر اتارا ہے۔
ٹھیک ہے. تو یہ جو ورڈ ہے تہنید ہے نا، تہنید کا مطلب ہے کسی بیرونی زبان کے لفظ کو ہندوستانی زبان یعنی اردو یا ہندی کے انداز پر ڈھال لینا یا اپنا لینا. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ دیکھیے کچھ اور ہے کہ کسی غیر زبان کے لفظ کو اردو یا ہندی میں بنا لینا ہے نا، اردو یا ہندی میں بنا لینا جو لفظاً یا معن یعنی معنی کے طور پہ کئی طرح پر ممکن ہے. جیسے انگریزی لارڈ سے لاٹ ہو گیا، آپ نے دیکھا وہ لارڈ 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 مائی لارڈ مائی لارڈ میلارڈ، تو اس لارڈ کا لاٹ ہو گیا. یا افراط و تفریح سے افراتفری وغیرہ وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. افراط و تفریح سے کیا ہو گیا؟ افراط و تفریط سے ہو گیا افراتفری. ٹھیک ہے. اسے بولتے ہیں تہنید. ٹھیک. کسی باہر کی زبان کو اپنے یہاں اس طرح سے مکس کر لینا، چینج کر کے کہ وہ لگے کہ ہماری یہاں کی ہیں. خیر. تو دوستوں اگلا دیکھیے، یہ خراد ہے. خراد یعنی خیپے زبر ہے دوستوں. خراد کا مطلب کیا ہے کہ لکڑی کھرادنے کا اڈا جس پر بیلن کی قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں. جیسے عام طور سے لکڑی کے گول ستون، میز، پلنگ وغیرہ کے گول قسم کے پائے تیار کیے جاتے ہیں ہے نا. خراد جانتے ہیں سبھی، لکڑی کا کام یہاں ہوتا ہے نا. اس غلط فہمی کو اب دور ہونا چاہیے کہ اردو عربی فارسی کا ذل ثانی ہے یا اس کی اپنی کوئی آزادانہ یہ آزانہ، یار یہ کیا لکھا ہے انہوں نے، یہ آزادانہ ہی ہے دوستوں. آزا دال الف نون چھوٹی ہے، آزادانہ حیثیت نہیں. اوپر ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ اردو ہندی آریائی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور ہندی سے اس کا اٹوٹ رشتہ ہے. یہ اگر صحیح ہے تو اردو کسی بھی دوسری زبان کا نقش ثانی کیسے ہو سکتی ہے دوستوں. ٹھیک ہے. اردو لفظیات کا بمشکل ایک تہائی حصہ فارسی، عربی، ترکی سے مستعار ہے، لیکن ان لفظوں کو بھی اردو نے کس طرح اپنی خراد پر اتارا اور کس طرح انہیں اپنایا، اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ تہنید اور تارید کا یہ عمل صرف آوازوں کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے نا. یہ جو ورڈ ہے دوستوں، یہ یعنی یہ تارید، اس کا مطلب بھی وہی ہے جو کہ تہنید کا ہے. بس اس کا کیا ہے کہ کسی غیر زبان لفظ کو اردو بنانا. ٹھیک ہے نا. بس یہی ہے. اب دیکھتے ہیں لفظوں اور ترکیبوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، یعنی صرف آوازوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے، لفظ اور ترکیبوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے. طوالت، یہ جو ورڈ ہے دوستوں، طوالت کے میننگ تو بہت ہیں، جیسے درازی یا طول یا لمبائی، لمبا یا دراز ہونا ہے نا. وقت یا توانائی زیادہ صرف ہونا یعنی وقت اور ٹائم زیادہ لگنا. تو دیکھتے ہیں کہ طوالت کے خوف سے صرف ایک مثال دی جائے گی. اردو میں ذال ز زواد، دوستوں یہ مٹ گیا ہے، میں لکھ دیتا ہوں. ویسے زواد تو جانتے ہی ہیں جو لوگ اس وقت 10th کلاس میں ہیں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہے، سمجھ جاؤ آپ. ٹھیک ہے نا. زال زے زواد زوئے 4 الگ الگ حروف ہیں لیکن آواز ایک رہ گئی ہے. عربی میں ان کی مختلف، یہی میں بتانا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا مخرج کیا ہے یا اس کی کیسی آواز نکالیں گے، کیا طریقہ ہے. بھیا یہ انجینئرنگ جو ہے نا صرف عربک میں ہے، اردو میں لگ بھگ سیم ہے. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں، پیج پلٹتے ہیں. آوازیں ہیں یعنی مختلف ہیں عربک میں. اردو میں یہ سب آوازیں ایک ہو گئیں. ایسا کئی دوسرے حروف کے ساتھ بھی ہوا ہے جن کی نوعیت یعنی جن کی قسم، ٹائپ یکسر بدل گئی ہے. یہ سب اردوانے کے ہندوستانی عمل کا کرشمہ ہے. ایسا گرامر میں بھی ہوا ہے. مثلاً ہم امیر، وزیر، فقیر کی جمع امیروں، وزیروں اور فقیروں یعنی ہندی طریقہ سے بناتے ہیں، اور ان کی مستعار جمع امراء، وزراء، فقراء بھی استعمال میں لاتے ہیں ہے نا. یعنی یہ بھی صحیح ہے، امراء، وزراء اور امیروں، وزیروں ہے نا، اور فقیروں یا فقراء، یہ دونوں ہی صحیح ہیں پلورل میں. لیکن ہر عربی فارسی لفظ پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا، یعنی ہر بار ایسا ہی نہیں ہوگا ہے نا. پنڈت برج موہن دتاتر یہ کیفی نے لکھا ہے، دتاتریہ کیفی نے لکھا ہے کہ صندوق عربی لفظ ہے لیکن اس کی عربی جمع صنادیق ہم استعمال نہیں کرتے ہے نا.
عربی جمع دیکھ لو دوستوں، جو لوگ واحد جمع پوچھتے ہیں، اور ہمیشہ ہندی صندوقوں ہی لکھتے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح شمس عربی میں مؤنث ہے، اسے اردو میں ہندی سورج کی وضع پر مذکر بولا جاتا ہے۔ دیکھیے بڑی بات ہے یہ۔ ہندیانے کے عمل کا اثر گرامر کے علاوہ معنی کی تبدیلیوں پر بھی پڑا ہے۔ مثلا امیر کے اصل معنی حاکم یا سردار کے تھے، اور غریب کے اجنبی کے، غریب مطلب اجنبی، جو کہ عربک ورڈ ہے غریب۔ ہم ان لفظوں کو روپیہ پیسے والے اور بغیر پیسے والے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں۔ خفا کے معنی گلا گھونٹنا ہے، ہم ناراض ہونا کے لیے بولتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بات ہے یہ بھی۔ تیغ ہمارے یہاں تلوار ہے، اور ایران میں استرے کے معنی میں رہ گیا ہے، یعنی استرے کو تیغ بولتے ہیں۔ دیکھو بڑی بات ہے نا، اس طرح سے چینج ہوتا ہے دوستوں دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے؟ کوئی لینگویج ہے نا کئی 100 سال میں بنتی ہے۔ اچھا جی، سید سلیمان ندوی نے ایک پرلطف مثال ظریف و متین کی پیش کی ہے۔ ظریف ہم اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طبیعت میں مذاق ہو، متین ہم سنجیدہ آدمی کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک ترکی اخبار میں سید سلیمان ندوی نے ایک جوتا بیچنے والے کا اشتہار دیکھا جو کہتا تھا کہ اس کے جوتے ظریف و متین ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جوتے مذاق بھی کریں گے اور متانت سے بھی پیش آئیں گے؟ نہیں، وہ تو یہ اعلان کر رہا تھا کہ اس کے جوتے ظریف بمعنی، یعنی معنی ہیں ظریف کے، خوبصورت بھی ہیں، اور متین یعنی مضبوط بھی۔ تو دیکھیے ترکی میں ظریف و متین کے معنی الگ ہیں اور اردو میں الگ ہیں دوستوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے دیکھا اردو میں ان لفظوں کے معنی کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ آگے دیکھتے ہیں اگلے پیج پر۔ یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ضروری ہے کہ اردو نے دیسی اور بدیسی یعنی بیرون ملک کی عناصر میں جیسا اعتدال پیدا کیا ہے، یعنی بیلنس، اس کی نظیر دوسری زبانوں میں آسانی سے نہیں ملتی۔ صرف روزمرہ ہی کو لیجئے، آتش آگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن چولہے میں آتش جلا دو اردو میں کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اردو روزمرہ کی روح سے یہ غلط محض ہے، ٹھیک ہے؟ اردو میں ہمیشہ چولہے میں آگ جلا دو کہا جائے گا۔ اگر دیسی یعنی ہندی لفظ کا محل ہے تو ہندی لفظ ہی استعمال ہوگا، یعنی ہندی لفظ کا محل ہے، محل یعنی موقع ہے، ٹھیک ہے؟ محل کے مطلب موقع بھی ہوتا ہے دوستوں، ٹائم، دور، موقع۔ عربی فارسی لفظ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یہ اردو کی خوش امتزاجی کا کھلا ہوا ثبوت ہے۔ مثلا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، میں لفظ یعنی اس ورڈ میں لفظ آگ استعمال ہوا ہے، اور دہکا ہوا تا آتش گل سے چمن تمام، ہے نا؟ اب اس میں آتش یوز کیا گیا ہے۔ میں لفظ آتش ایک کی جگہ پر دوسرے کا استعمال قطع نظر بہر کی ضرورتوں کے ممکن ہی نہیں۔ اردو استعمال عام کے معاملے میں مستعار اور ہندی لفظوں سے برابر کا سلوک کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں جس کا محل ہوتا ہے یعنی موقع ہوتا ہے اسے استعمال کرتی ہے۔ اردو کی یہ خوش مذاقی لسانی یعنی لینگویج انصاف و اعتدال پر مبنی ہے۔ اعتدال یعنی بیلنس پر مبنی ہے، پر بیسڈ ہے، مبنی مطلب بیسڈ ہے، اور معمولی بات نہیں ہے نا، بڑی بات ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ اردو رسم خط بدیسی نہیں، اردو نے اس کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا ہے۔ اب مختصراً ایک نظر اردو رسم خط پر بھی ڈال لی جائے، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں رسم خط کی وجہ سے پھیلائی جاتی ہیں۔ اردو رسم خط میں 36 حروف ہیں، حمزہ ملا کر 37، 14 ہکار اور معکوسی آوازوں کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے، یعنی پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ابھی۔ ان کی وجہ سے اردو رسم خط میں جو کایا پلٹ ہوئی ہے وہ معمولی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اردو رسم خط کا مطلب ہے رائٹنگ جو ہوتی ہے نا، اسکرپٹ میں 1/3 سے بھی زیادہ حروف کا اضافہ اردو کی ہند آریائی ضرورتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اردو بولتے لکھتے ہوئے ان آوازوں سے ہم بچ نہیں سکتے۔ لب و لہجہ، لفظوں کے بل اور سر لہروں کا اضافہ ان سے الگ ہے۔
غرض اس رسم خط کی جو ہم نے صدیوں پہلے اردو کے لیے لیا تھا، اردوانے یعنی اردو والے نے یا اردو کرنے کی وجہ سے اردوانے کے عمل کے دوران اتنی کایا پلٹ ہو چکی ہے کہ نہ صرف اس کی اصل آوازوں میں سے بہت سوں کو ہم نے بدل دیا ہے، بلکہ اس میں ایسی آوازوں اور علامتوں کا اضافہ بھی ہو چکا ہے جو نہ عربی میں ہیں نہ فارسی میں۔ یہ حقیقت ہے کہ اردو کا ایک صفحہ تو کیا ایک پیرا بھی ان آوازوں کے بغیر لکھا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہندی بھی ہوگی، پرشین بھی ہوگی، سب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال مثال کے طور پر کسی اردو اخبار یا کتاب کا ایک صفحہ بھی اگر کسی ایرانی یا عرب کے سامنے رکھا جائے تو وہ اسے صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ اس سے انکار نہیں کہ اس رسم خط کو ہم نے عربی فارسی سے لیا ہے اور مشرق وسطیٰ سے ہمارے ثقافتی رشتوں میں اس رسم خط سے مدد ملتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ رسم خط اردوائے جانے کے دوران تنسیخ و توسیع کے زبردست نامیاتی عمل سے گزر چکا ہے اور خاصی حد تک بدل چکا ہے۔ یعنی جو لینگویج عربی والی تھی، فارسی والی تھی، اس میں کافی چینج ہو گیا ہے، کافی کچھ چیزیں، حالانکہ وہ عربی سے ہی لیا گیا ہے، جیسے کہ انسان ہے نا، قلم ہے، کتاب ہے، بہت سے تو کلیئر ایسی عربی میں یوز ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے یوز نہیں ہوتے ہیں، جیسا خوبصورت فارسی وغیرہ سے یا کہیں سے لیا گیا ہے، خوبرو ہے، اس طریقے سے تو تھوڑا سا چینج کر کے اس کو اردو میں ڈال دیا گیا ہے نا، حد تک بدل چکا ہے۔ چنانچہ اب اس کو بدیسی کہنا اور اس کی بنا پر ہندی اور اردو کی خلیج یعنی جو دوریاں ہیں کو وسیع کرنا، کو بڑا کرنا، دوریوں کو انصاف کا خون کرنا ہے۔ یہ رسم خط اب اردو کا رسم خط ہے، اور جس طرح دوسری ہندوستانی زبانوں کے اپنے اپنے رسم خط میں اور وہ سب ہندوستان کے رسم خط ہیں، اردو رسم خط بھی ہندوستان کا رسم خط بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اور بدیسی نہیں ہے، یعنی باہر کی نہیں ہے، بدیسی نہیں ہے، فارنر نہیں ہے۔ غرض یعنی مین بات یہ ہے، اردو ہندوستانی زبان ہے اور اس کا رسم خط بھی ہندوستانی آوازوں کی ضرورتوں کے مطابق ڈھالا جا چکا ہے۔ چنانچہ اب اردو رسم خط کو بدیسی نہیں بلکہ ہندوستان کا ایک رسم خط سمجھنا چاہیے، ہے نا۔ تو دوستوں یہ تھی کہانی آج کی، یو نو دیٹ ویری ویل، ہے نا۔ دوستوں کہنے کا مطلب دیکھتے ہیں اس میں مین بات جو ہے، تنسیخ کا مطلب ترک کر دینا یا کاٹ دینا، نامیاتی یعنی اپنے آپ سے نشوونما کرنے کی صفت، ہے نا، وہ چیز جس کا تعلق کسی زندہ چیز سے ہو یا رہا ہو، ٹھیک ہے۔ بہرحال غور کرنے والی بات پڑھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے دوستوں، ٹھیک ہے نا۔ اردو کے بارے میں بعض دشمنوں نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ یہ زبان غیر ملکی ہے، ہندوستانی نہیں، اس کا رسم خط اور اس کا مزاج دونوں ہی ہندوستانی نہیں ہیں۔ اس مضمون میں ایسے نکات بیان کیے گئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اردو خالص ہندوستانی زبان ہے اور یہ ہندو مسلمان کی مشترک یعنی آپسی زبان ہے۔ اس سلسلے میں آپ بھی سوچئے کہ اردو زبان کو ترقی دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اس سبق میں آنکھ سے متعلق محاوروں کی ایک دلچسپ لمبی فہرست ہے۔ آپ سوچ کر اپنی کاپی میں ایسے محاورے لکھیے جن کا تعلق دل، زبان اور ناک سے ہو۔ اردو کی یہ بات بھی انوکھی ہے کہ اس میں محاورے بہت ہیں اور انسانی جسم کے ہر عضو یعنی ہر پارٹس جسم کے ہر عضو یعنی باڈی کے ہر پارٹس سے متعلق محاورے اس میں موجود ہیں۔ انگریزی میں یہ بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ تو دوستوں جو ہم نے پڑھا نا وہی تو ہی پوچھ رہا ہے نا۔ اردو ہم سب کی زبان ہے، وضاحت کیجیے، ظاہر ہے ہم سب کی زبان ہے، اسی میں سے نکال کے پڑھیے نا، اس کو سمجھیے نا، اور کوئی ورڈ ایسا سمجھ میں نہ آئے تو دوستوں پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ورڈ وہ لکھیے، سوال جواب لکھیے، بھائی میرے اب یہ اتنا بڑا ویڈیو دیکھا، اس کو سمجھا، کوئی ورڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، پوچھیے اب اس کا آنسر لکھنے میں پرابلم کیا ہے دوستوں؟ کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، ہے نا۔ آپ سے اجازت، ہے نا، ہمارے چینل کا یہ میسج سن لیجئے کیا لکھا ہے۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔